السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ازمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں بسیرا پارٹ 14۔ اسرار زینے کا دروازہ کھول کر اوپر پہنچا تو بابا کمبل کو بیڈ پر سویا پایا۔ وہ کچھ اس انداز سے سو رہا تھا کہ اسرار اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ڈر گیا۔ بابا کمبل کالے رنگ کا تہبند باندھے اور قمیض اتارے اس طرح بے سود پڑا تھا کہ ڈبل بیڈ ہونے کے باوجود بیڈ چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی دیو کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلائے، منہ پھاڑے، کٹا ہوا ہاتھ سینے پر رکھے کچھ اس بھیانک انداز میں سو رہا تھا کہ اچھا بھلا آدمی بھی اسے دیکھ کر خوف سے چیخ مارے۔ اسرار پر بھی ایک لمحے کے لیے خوف طاری ہوا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ 11 بجے کے قریب اسرار نے بابا کمبل کا کھانا اسے پیش کیا۔ آدھا کلو کلیجی ایک روٹی کے ساتھ کھا کر ایک جگ لیموں کا پانی پیا تو اس کی زرد آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ 12 بجے وہ کمرے سے نکلا، سورج کی طرف منہ کر کے جلتے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر تہبند کے سوا کچھ نہ تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی، سورج کی تمازت سے جسم جھلسنے لگا تھا، جبکہ بابا کمبل پورے اطمینان سے قمیض اتارے ننگے بدن دھوپ میں بیٹھ کر کوئی جاپ کر رہا تھا۔ اس کے کالے جسم پر پسینہ پھوٹ بہا تھا، پیشانی عرق تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ اس کی گردن پینڈولم کی طرح ہل رہی تھی، لمبے لمبے بال گردن کے ساتھ ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی 2 گھنٹے تک اس نے دھوپ میں بیٹھ کر یہ عمل کیا، پھر وہاں سے سیدھا اٹھ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ واش روم میں رہا، شاید پورا۔ شاور کھول کر وہ اس کے نیچے بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا کالا جسم مزید کالا ہو چکا تھا۔ اس نے اسرار سے کہا، میں اب سوتا ہوں، مجھے 6 بجے کے قریب اٹھا دینا۔ ٹھیک ہے بابا جی، اسرار نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ اس طرح بابا کمبل کی رات اور دن گزرنے لگی۔ 6 راتیں بڑے سکون سے گزر گئی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اس گھر میں کسی شرعی مخلوق کا بسیرا ہے، ایسی شرعی مخلوق جو کئی انسانوں کی جان لے چکی ہے، اور وہ اس گھر میں بسنے والوں کا ایسا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ توبہ بھلی۔ 6 راتوں سے اس گھر میں سکون تھا۔ بابا کمبل کا عمل اختتام پر تھا۔ وہ اپنے اس عمل سے بہت مطمئن اور بہت خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ جب یہاں سے جائے گا تو اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہوگی۔ اس طاقت کے ذریعے وہ جو چاہے گا کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو چاہے اگر وہ ہونے لگے تو پھر اوپر والے کو کون پوچھے۔ خوش فہمی میں مبتلا بابا کمبل کا عمل 7ویں رات میں داخل ہوا۔ وہ شرعی مخلوق جو ابھی تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، وہ اچانک ایکشن میں آئی، اور تب احساس ہوا کہ وہ مخلوق شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ شریر بھی ہے اور عیار بھی۔ 7ویں رات 1 بجے کا عمل۔ چھت کے بیچ بیٹھا بابا کمبل، اس کے آگے پانی سے بھری بالٹی اور ہاتھ میں تیز دھار کی چھری۔ بیڈ روم کی چوکھٹ پر بیٹھا اسرار ملگجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے بابا کمبل پر نظریں جمائے۔ چھت پر اندھیرا تھا، لیکن اسٹریٹ لائٹ اور آس پاس گھروں میں جلتی روشنیوں کا مدھم اجالا چھت پر پھیلا ہوا تھا۔ بابا کمبل اپنے عمل میں مصروف تھا۔ وہ 2-3 منٹ کچھ نامانوس الفاظ دہراتا، اس کے بعد اس کا ہاتھ جس میں تیز دھار کی چمکتی چھری تھی فضا میں بلند ہوتا، اور وہ اس چھری کو پانی میں بھری بالٹی میں کچھ اس انداز سے مارتا جیسے یہ چھری کسی کے بدن میں گھسیڑ رہا ہو۔ یہ عمل 12 بجے شروع ہوا تھا۔ اس کو چلتے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بابا کمبل کے پانی میں چھری مارتے ہی اچانک ایک ہیولا دیوار سے چھت پر کودا۔ وہ جو بھی تھا کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، لمبا چوڑا۔ چھت پر کودتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا، اس کا چہرہ کالی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بابا کمبل نے اس ہیولے کو دیکھا تو اس کے اندر ایک خوف کی لہر ابھری۔ جو کچھ بھی سامنے آیا تھا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اسرار ناصر کی اس ہیولے کو دیکھتے ہی سٹی بٹی گم ہو گئی۔ وہ ہاتھوں کے بل بڑی تیزی سے پیچھے کھسکا تاکہ ضرورت پڑے تو کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لے۔ پیچھے کھسک کر اس نے اس ہیولے پر نظریں جما دیں۔ وہ کالا سایہ جہاں کودا تھا وہاں ایساتدہ ہو گیا۔ او اکمل، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس ہیولے سے آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر بابا کمبل چونک گیا۔ یہ تو اس کے باپ کی آواز تھی، اس کے باپ کی جسے اس نے خود قتل کیا تھا۔ ابا تم؟ بابا کمبل نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو نے میرے ساتھ جو کیا وہ اپنی جگہ، لیکن میں تیرا باپ ہوں، تجھے میں کسی مشکل میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بابا کمبل کا باپ بولا۔ ابا کیسی مشکل؟ تم جانتے ہو کہ میں نے 12 ہاتھ والی کا جاپ کیا ہے، اس کے آخری مرحلے میں ہوں، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر سب کچھ میرا ہو جائے گا، ایسی طاقت میرے ہاتھ آ جائے گی، ایسا خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے گا، جس کی آرزو کرتا تو اس دنیا سے اڑ گیا۔ بابا کمبل اپنے نشے میں تھا۔
اٹھ کہاں گیا؟ مجھے تو تو نے اٹھا دیا، ابا نے شکوہ کیا۔ ابا اگر میں تمہیں نہ اٹھاتا تو تم نے مجھے اٹھانے کا بندوبست کر دیا تھا، بابا کمبل بولا۔ یہ کیوں بھولتے ہو؟ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک نافرمان بیٹا ہے۔ آج تو جس مقام پر ہے وہ میرا ہی عطا کردہ ہے۔ نہ ابا نہ، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے تم سے کالا علم ضرور سیکھا، لیکن تم نے مجھے کوئی مقام نہ دیا۔ یہ مقام میں نے خود اپنے ہاتھوں بنایا ہے۔ تم تو مجھے بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ میں اب بھی تیری بھیٹ لینے آیا ہوں۔ میں بھیرو کا پجاری ہوں۔ تو مرے گا تو میں تیرے اندر آؤں گا۔ ابا تم مجھے نادان مت سمجھو، میں نے کل بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، آج بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ تمہیں کسی کا جسم چاہیے تو اس لیے قبرستان کا رخ کرو، شمشان گھاٹ کا کرو۔ اکمل ابھی مرا نہیں، اور اگر مرا بھی تو اپنا جسم جلا کر مرے گا، اس کے جسم پر کوئی قابض نہ ہو سکے گا۔ بابا کمبل نے بڑے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ جاؤ ابا جاؤ، اب تم جاؤ یہاں سے، میرا عمل کھوٹا نہ کرو۔ تو اپنا جسم جلا کر کیا مرے گا؟ میں خود تجھے جلا کر مار دیتا ہوں، تو اپنا رہے گا نہ کسی اور کا۔ وہ کالا سایہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کے یہ 2 قدم بڑے جارحانہ تھے۔ اسرار ناصر ان دونوں کی گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ بابا کمبل کے بارے میں یہ بڑا ہولناک انکشاف تھا کہ وہ اپنے باپ کا قاتل تھا، اور اب بابا کمبل کے باپ کی روح اپنا مقام لینے آ پہنچی تھی۔ اس منحوس روح نے بھی آج ہی کا وقت منتخب کیا تھا جب بابا کمبل کا عمل پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہ بے پناہ قوت کا مالک بننے والا تھا۔ بابا کمبل کے طاقت کے خزانے سے اسے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جاتا، لیکن اس کا ابا تو سارا کھیل بگاڑنے آ پہنچا تھا۔ اسرار کی بس کی بات ہوتی تو وہ اس کالے سائے کو اٹھا کر دیوار کے اس پار پھینک دیتا۔ اسی وقت اسرار نے دیکھا کہ اس کالے سائے نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، ایک شعلہ سا لپکا، اور وہ شعلہ بابا کمبل کے اوپر آ گرا۔ بابا کمبل کے جسم میں یکلخت آگ لگ گئی۔ آگ بھڑکتے ہی اس کالے سائے نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا، اور ایک جست میں قد آدم دیوار پر چڑھا اور باہر کی طرف کود گیا۔ بابا کمبل کے جسم میں آگ لگتی دیکھ کر وہ اپنی جگہ کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا۔ بابا کمبل کے قریب پہنچتے ہی اس نے اس سائے کو دیوار سے اس طرف کودتے دیکھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ آگ لگا کر غائب ہو گیا تھا۔ اب اسرار کے لیے آگ بجھانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسرار نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھری بالٹی اٹھائی اور پوری کی پوری بابا کمبل پر الٹ دی۔ پانی پڑتے ہی بابا کمبل نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ او کمبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ بابا کمبل کی چیخ اور اس ڈاڑھ بھرے جملے نے اسرار کو دہلا دیا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ اس کے ہاتھوں کھیل الٹ ہو گیا ہے، اس سے بھیانک کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے۔ بابا کمبل کے جسم پر پانی پڑتے ہی چند لمحوں میں اس کے بدن پر بڑے بڑے آبلے ابھر آئے۔ بالٹی میں مسان ملا پانی تھا، جو عمل کی وجہ سے بے پناہ گرم ہو گیا تھا، نقطۂ ابال سے بھی 10 درجے اوپر۔ بابا کمبل کے جسم پر جیسے ہی پانی پڑا، ویسے ہی گدھوں کے اوپروں کی پھڑپھڑاہٹ اور ان کی کرہی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار گدھ سر پر اڑ رہے ہوں، لیکن وہ اڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی خوشی بھری چیخیں فضا میں ضرور گونج رہی تھی۔ بابا میں نے تو آپ کے جسم کی آگ بجھائی ہے، اسرار ناصر ڈرتے ڈرتے بولا۔ ارے تو نے آگ بجھانے کے بجائے ہمارے جسم میں آگ لگا دی۔ ہائے اسرار، تو نے میری 7 راتوں کی محنت برباد کر دی۔ اسرار، میں جیتتا ہار گیا۔ بابا کمبل کے لہجے میں بے انتہا افسردگی تھی، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی شے آتے آتے نکل گئی ہو۔ بابا میں معافی چاہتا ہوں بابا، میں آپ کے جسم میں آگ لگتے دیکھ کر بے قرار ہو گیا تھا بابا میں آپ کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسرار نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ چل اسرار چل، اب یہاں سے نکل، سامان سمیٹ اور گھر چل۔ میرے جسم میں اس وقت جو آگ لگ گئی ہے اس کی تیزی کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا، بابا کمبل نے بڑے کرب سے کہا۔ اچھا بابا۔ اسرار نے جتنی جلدی ممکن ہو سکا اپنا سامان باندھا اور بابا کمبل کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا کر بولا، آؤ بابا چلے۔ بابا کمبل اس کے ہاتھ کے سہارے بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرار ناصر نے بیڈ پر پڑی ہوئی اسکائی بلو چادر سے بابا کمبل کا جسم ڈھک دیا، اور پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر مین گیٹ سے باہر آ گئے۔ اسی وقت ایک ٹیکسی والا سامنے گھر کے پاس آ کر رکا۔ اس میں سے ایک فیملی اتر کر گھر میں چلی گئی۔ اسرار ناصر نے اس ٹیکسی کو پکڑ لیا۔ بابا کمبل پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو گیا، جبکہ اسرار
اسرار اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر ایک نظر پیچھے لیٹے ایک لمبے چوڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈرائیور کی سمجھ میں نہ آیا کہ کس قسم کی سواری ہے۔ ایک خوف کی لہر اس نے اپنے بدن میں محسوس کی اور برابر بیٹھے اسرار ناصر سے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ او مصیبت، یہاں سے تو گاڑی نکال، بتاتے ہیں تجھے کہاں جانا ہے۔ ایک گھرراہٹ بھری کرخت آواز پیچھے سے آئی۔ اس آواز کو سن کر ڈرائیور کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسرار آگے بیٹھا اسے راستہ بتاتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اسرار نے بجلی کی سی تیزی سے اتر کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا کمبل کا ہاتھ پکڑ کر ٹیکسی سے اتارا۔ پھر جلدی سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا اور تالا کھولا۔ بابا کمبل گھر میں داخل ہوا۔ چادر میں لپٹے ایک لمبے چوڑے آدمی کو گھر میں جاتے دیکھ کر ڈرائیور کی سٹی گم ہو گئی۔ 1 منٹ رکو، میں ابھی آ کر پیسے دیتا ہوں، اسرار نے کہا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی ڈرائیور نے بڑی تیزی سے گاڑی بیک کی اور اگلی گلی سے ٹرن لے کر یہ جا وہ جا ہو گیا۔ اسرار ناصر جب بابا کمبل کو اندر کمرے میں لٹا کر باہر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ٹیکسی والا پیسے لیے بغیر ہی جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ ٹیکسی والا بغیر پیسے لیے کیوں چلا گیا۔ اسرار ناصر گھر کا دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آیا۔ بابا کمبل پر اب نیم کشی سی طاری تھی۔ اس نے اب تک مثالی ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس ضبط کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر پڑے آبلے پھوٹتے جا رہے تھے۔ آبلہ پھٹتے ہی اس جگہ سے خون رسنے لگتا۔ 10-15 منٹ کے اندر اس کے جسم پر پڑے سارے آبلے پھٹ گئے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ بابا کمبل کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، پھر بھی اس کے منہ سے ایک دردناک راہ نکلتی جا رہی تھی۔ اسرار باہر صحن میں تار پر پڑا تولیہ اٹھا لایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بابا کمبل کے زخموں پر اس تولیے کو رکھ رہا تھا۔ وہ ایک زخم کا خون صاف کرتا تو دوسرے سے خون بہنے لگتا تھا۔ تولیہ خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بابا بابا، اسرار ناصر نے بابا کمبل کو پکارا۔ ہاں کیا؟ بابا کمبل نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ بابا خون نہیں رک رہا۔ بے وقوف، مسان لگا مسان، بابا کمبل نے آگ بھرے لہجے میں کہا۔ بابا کی بات سن کر اسرار کو ہوش آیا۔ فوراً دوسرے کمرے سے ایک شیشے کی چوڑی بوتل اٹھا لایا۔ اس میں اوپر تک مسان یعنی جلے ہوئے مردے کی راکھ بھری ہوئی تھی۔ یہ خاص مسان تھی۔ اس میں بابا کمبل نے کئی اور چیزوں کی راکھ ملا کر اسے دو آتشہ بلکہ سہ آتشہ بنا دیا تھا۔ اسرار ناصر نے جلدی سے شیشی کھول کر اپنی ہتھیلی پر کچھ راکھ نکالی اور چٹکی میں بھر کر ایک زخم پر پھیلا دی۔ راکھ لگتے ہی بابا کمبل کسی ذبح ہوتے بیل کی طرح چلایا، ہائے مر گیا۔ اسرار جانتا تھا کہ یہ راکھ اس پر ٹنکچر سے 100 گنا زیادہ لگی ہوگی جس سے زخم کو دھویا جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تکلیف محض ایک دفعہ ہوگی۔ اس کے بعد زخم میں نہ صرف ٹھنڈک پڑ جائے گی بلکہ آنن فانن خون بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بابا کمبل کے جسم پر کوئی ایک دو زخم نہ تھا، وہاں تو زخم ہی زخم تھے، اور ہر زخم پر راکھ لگانے کا مطلب تھا ایک اور چیخ۔ سوال یہ تھا کیا بابا کمبل اتنے بے شمار زخموں پر اس راکھ کو برداشت کر سکے گا؟ 2-3 زخموں پر راکھ بھرنے کے بعد اسرار نے بے حال بابا کمبل سے پوچھا، بابا کیا کروں؟ مسان لگاتا رہ بے وقوف، میری چیخوں کی پرواہ نہ کر، بابا کمبل نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تب اسرار ناصر جلدی زخموں پر نمک چھڑکنے لگا۔ یہ راکھ کسی نمک سے کم نہ تھی۔ وہ زخموں پر راکھ لگاتا رہا اور بابا چیختا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بابا کمبل چیختے چیختے ہوش گنوا بیٹھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اسرار کے لیے راکھ لگانا آسان ہو گیا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ خون بہتے زخموں پر راکھ ڈالنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس نے زخموں پر راکھ لگائی تھی وہاں سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ تمام زخموں پر راکھ لگانے کے بعد اس نے ایک بار اور جہاں جہاں کم راکھ لگی تھی مزید راکھ لگا دی تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ راکھ لگانے کے بعد اسرار ناصر نے بابا کمبل کے جسم کو تقریباً ننگا کر دیا اور پنکھا پوری اسپیڈ سے کھول دیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور باہر صحن میں چلا گیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائی کو اٹھا کر بیچ صحن میں ڈالا اور پھر اسٹور سے اپنا بستر نکال کر اس پر بچھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بابا کمبل کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب صبح سے پہلے وہ ہرگز ہوش میں نہ آئے گا۔ ویسے ہی جو کچھ ہوا تھا بڑا غیر متوقع ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ بابا کمبل اپنے عمل پر پرجوش تھا۔
بہت خوش تھا۔ 7ویں رات کو عمل شروع کرنے سے پہلے بابا کمبل نے کہا تھا کہ اسرار، بس اب تو تابوت کی آخری کیل رہ گئی ہے۔ صبح تک وہ کیل میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ کیل ٹھوک کر ہم پورا تابوت یہاں سے لے اڑیں گے۔ تو فکر نہ کر، تجھے بھی میں اس میں بہت بڑا حصہ دوں گا۔ بابا کمبل بڑا پرجوش تھا، لیکن اس کا سارا جوش دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ آخری کیل ہاتھ آئی ضرور، لیکن شرعی مخلوق کے ہاتھ میں۔ اس نے بابا کمبل کے عمل کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اسرار اس معاملے کو صاف طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے محض فریب نظر ہے، تو پانی سے بھری بالٹی ہرگز بابا کے سر پر نہ ڈالتا۔ لیکن شرعی مخلوق نے کھیل اس طرح کھیلا تھا کہ کچھ سمجھنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جو کچھ کرنا تھا آنن فانن کرنا تھا۔ اس طرح وہ شرعی مخلوق کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا، چابی بھرا کھلونا۔ اسے بابا کمبل کے عمل کی بربادی کا بڑا دکھ تھا، ساتھ ہی وہ خوف زدہ بھی تھا کہ بابا کمبل اب اس کے ساتھ جانے کیا سلوک کرے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دے۔ اسرار ناصر کروڑ پر کروڑ بدلتا رہا اور سوچتا جا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا تھا کہ بابا کمبل اپنے باپ کا قاتل تھا۔ یہ بابا کی زندگی کا انتہائی خفیہ راز تھا، جو اتفاقاً اس کے سامنے کھل گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بابا کمبل نے آخر اپنے باپ کا قتل کیوں کیا؟ ابھی وہ اس سوال کا جواب کھوجتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ تاریک رات اس وقت اپنے آخری پہر میں تھی۔ کوئی 3 بجے کا عمل ہوگا۔ ہر سو گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس گہرے سناٹے میں یہ دستک دور تک گونج گئی تھی۔ کون؟ اسرار ناصر بستر سے اٹھ کر بولا۔ اوہ اسرار، دروازہ کھول۔ دروازے کی اس طرف سے آواز آئی۔ آواز انتہائی کرخت اور پھٹے بانس جیسی تھی۔ اس آواز کو پہچان کر اسرار ناصر کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی لہر اٹھ گئی۔ اس نے بند دروازے کو خوف بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کون؟ اسرار نے آواز پہچان تو لی، پھر بھی تصدیق ضروری تھی۔ کون کے بچے، فوراً دروازہ کھول، میں تیرے بابا کا باپ ہوں۔ ادھر سے غصے بھری آواز آئی۔ اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دروازے کے اس پار بابا کمبل کا باپ موجود ہے۔ مقتول باپ جس نے چند گھنٹوں پہلے اپنے قاتل بیٹے کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ دروازہ کھولے کہ نہیں۔ پتہ نہیں اب وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ کہیں پھر اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اسے بابا کمبل سے پوچھ لینا چاہیے، لیکن پوچھے کیسے؟ بابا کمبل تو اندر غافل پڑا تھا۔ کچھ بھی ہو، اسے کسی طرح ہوش میں لا کر دروازہ کھولنے کی اجازت لینی ہوگی۔ اب وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسرار نے حتمی فیصلہ کیا۔ اچھا جناب، 1 منٹ ٹھہرے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ فوراً واپس مڑا، بابا کمبل کے کمرے میں داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر بابا کمبل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بالکل بے سدھ پڑا تھا، لیکن جیسے ہی اسرار اس کے چہرے پر جھکا، پٹ سے اس کی زرد آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہے بے؟ بابا کمبل نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ بابا جی، دروازے پر آپ کے ابا کھڑے ہیں، اسرار نے بتایا۔ ابا کا ذکر سن کر بابا کمبل کو کرنٹ سا لگا۔ وہ اپنی تکلیف بھول بھال کر پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ او اسرار، تو نے دروازہ تو نہیں کھولا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں بابا جی، آپ سے پوچھے بغیر بھلا دروازہ کیسے کھول دیتا؟ شاباش، تو نے بہت اچھا کیا۔ جا ابا کو بول دے دروازہ نہیں کھلے گا، اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بابا کمبل نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا، اسرار نے گردن جھکا کر کہا اور کمرے سے باہر آ گیا اور صحن کے دروازے کے قریب آ کر بولا، بابا جی کہہ رہے ہیں دروازہ نہیں کھلے گا، اب ان کا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسرار کا خیال تھا کہ یہ بھاری جواب سن کر ابا شدید غصے میں آ جائیں گے۔ جواب میں وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کریں گے یا پھر دیوار پھلانگ کر اندر آ جائیں گے اور پوچھیں گے کدھر ہے وہ کمینہ۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ نہ ہوا۔ دروازہ توڑنے کی کوشش بھی نہ ہوئی اور دیوار پھلانگنے کی بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی جواب بھی نہیں آیا، جبکہ جوابی کارروائی کے طور پر اپنے بیٹے کو 2-4 گالیاں تو پورے اطمینان سے دی جا سکتی تھی۔ اسرار کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی آہٹ نہ تھی۔ اسرار نے کواڑ کی جھری سے جھانک کر دیکھا، دروازے پر اب کوئی بھی نہ تھا۔ او اسرار، آ جا، ابا جا چکے۔ اندر سے بابا کمبل کی آواز آئی۔ آ رہا ہوں بابا جی۔ اسرار غور سے چاروں طرف دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے کمرے کی لائٹ بند کر اور جا کر سو جا، بابا کمبل نے اسے ہدایت دی۔ اور ہاں، میرے جسم پر چادر ڈال دے، اب کافی آرام ہو گیا ہے۔ اچھا، میں لاتا ہوں چادر۔ اسرار دوسرے کمرے سے الماری سے
کالی چادر نکال لایا اور بابا کے جسم پر ڈال دی۔ چہرہ کھلا رہنے دیا۔ اب چادر اور بابا کمبل ایک ہو گئے تھے۔ اسرار لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور بڑا خوش تھا کہ ایک غلطی سے بچ گیا۔ اس نے دروازہ نہ کھول کر انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ بابا کی نظروں میں اس کی تھوڑی بہت وقت بحال ہو گئی تھی۔ اس احساس نے اسے جلدی نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ یہ 7ویں رات کی صبح تھی۔ جب حسب معمول خالہ سجو سب سے پہلے اٹھی، اس نے اپنا بستر اٹھا کر جگہ پر پہنچایا اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سارا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے مسکرا کر خالہ سجو کو سلام کیا۔ خالہ سجو نے حسب معمول سارا کو دعائیں دی۔ پہلے ان دعاؤں میں ایک دعا صاحب اولاد ہونے کی ہوتی تھی، اب جب کہ اللہ نے اولاد سے نواز دیا تھا تو یہ دعا تھی کہ بیٹا دے اور چاند سا دے۔ خالہ سجو کی اس تمنا کو بڑے شوق سے سنا کرتی، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی تمنا نہ تھی۔ اس کی دعا صرف اتنی تھی کہ اللہ جو بھی دے اس کے نصیب اچھے ہوں۔ خالہ سجو پتہ نہیں یہ لوگ اوپر ہے کہ چلے گئے۔ آج تو آخری رات تھی، سارا نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر آؤں بی بی؟ خالہ سجو فوراً بولی۔ تم کیسے دیکھو گی؟ اوپر جانا تو منع ہے۔ اے بی بی، میں اوپر تھوڑے ہی جاؤں گی، باہر سے دیکھ کر آتی ہوں، شاید اسرار صاحب دکھ جائیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، باہر کا چکر لگا کر آؤ۔ خالہ سجو لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آئی اور گھوم کر مین گیٹ کی طرف پہنچی تو اسے مین گیٹ کا چھوٹا گیٹ چوپٹ کھلا ملا اور وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس نے زینے کے دروازے پر نظر ڈالی، وہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی کچھ سنگن لی، مگر کوئی سرگرمی محسوس نہ ہوئی، اوپر وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے زینے کا دروازہ بند کیا اور پھر چھوٹا گیٹ بند کر کے تیزی سے گھر میں آ گئی۔ سارا اس کی منتظر تھی۔ خالہ سجو کی شکل دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا ہوا؟ سارا بی بی، زینے اور باہر کا چھوٹا دروازہ چوپٹ کھلے تھے، بند کر کے آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ دونوں نکل گئے۔ ہاں بی بی، ایسا ہی لگتا ہے، ویسے اوپر رات کو خاصا ہنگامہ رہا، اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہی، ایک بار تو میں نے چیخ کی آواز بھی سنی۔ سچ بی بی، میں تو ڈر گئی، پتہ نہیں کون چیخا تھا۔ بھئی مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں تو مزے سے سوتی رہی، سارا نے ہنس کر کہا۔ ویسے لگتا ہے کہ بابا کمبل کا 7 راتوں والا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ بی بی اللہ کرے ایسا ہی ہو، خالہ سجو نے پر امید لہجے میں کہا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو چل جائے گا، اگر وظیفہ مکمل ہو گیا ہے تو اسرار آج ضرور یہ خوشخبری سنائے گا۔ سارا نے اپنا اندازہ بیان کیا۔ اگر آیا نہیں تو فون پر اطلاع دے گا۔ ہاں بی بی، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خالہ سجو نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ارے سارم ابھی تک نہیں اٹھے؟ نہیں، انہیں اٹھاؤں؟ سارا کو اچانک سارم کا خیال آیا اور وہ ابھی کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ سارم بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ لو، یہ تو اٹھ کر آ گئے۔ سارا بولی۔ جناب، میں آپ کو اٹھانے جا رہی تھی اوپر۔ خیریت تو ہے؟ سارم نے پوچھا۔ اوپر کوئی نہیں ہے، وہ دونوں چلے گئے، ابھی خالہ سجو دونوں دروازے بند کر کے آئی ہے۔ اچھا، ہاں بابا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ قبرستان سے یہاں آئیں گے اور یہیں سے واپس قبرستان ہی جائیں گے۔ سارم کو یاد آیا۔ ایک خالہ سجو بتا رہی ہے کہ رات کو اوپر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں، ایک چیخ کی بھی آواز سنائی دی، اللہ جانے کون چیخا ہوگا۔ اب ساری تفصیل تو اسرار سے ہی معلوم ہو سکے گی، سارم نے کہا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سارم اپنے دفتر کی جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ خالہ سجو نے آ کر بتایا، صاحب جی، اسرار صاحب آئے ہیں۔ ہاں بلاؤ اسے، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دو، سارم نے کہا۔ خالہ سجو نے سارم کے حکم کے مطابق اسرار کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سارم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اسرار اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو اسرار، سارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سارم نے دیکھا کہ اسرار کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارم فکر مند ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ہاں اسرار، کیا خبر ہے؟ سارم بھائی، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں، اسرار نے مایوس لہجے میں کہا۔ ویسے آپ یہ بتائیں، گھر میں تو خیریت ہے؟ ہاں اسرار، اللہ کا شکر ہے، گھر میں تو ہر طرح سکون ہے۔ چلے یہ اچھا ہے، گھر میں اب سکون ہی رہے گا، اسرار نے اداسی بھرے یقین سے کہا۔ عمل کامیاب ہو گیا؟ سارم نے پوچھا۔ کہاں سارم بھائی، بابا جی کی تو جان پر بن گئی تھی، زندگی تھی جو بچ گئے، اسرار نے انکشاف کیا۔ ارے میں تو خوش ہو گیا تھا کہ عمل شاید کامیاب ہو گیا ہو، سارم نے کہا۔ آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ سارم بھائی کہ 7ویں رات کو اس شرعی مخلوق نے بابا جی کے جسم میں آگ لگا دی۔ وہ تو میں نے فوراً ہی پانی سے بھری بالٹی ان پر ڈال دی، ورنہ وہ زندہ جل جاتے، ساتھ میں میرا جانے کیا حشر ہوتا۔ پانی ڈالنے سے آگ تو بجھ گئی لیکن پورے جسم میں آبلے پڑ گئے، اس طرح عمل ٹوٹ گیا۔ میں انہیں فوراً گھر لے گیا، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، زخموں پر ایک خاص مٹی لگائی، اس سے فائدہ ہوا،
اسرار نے اصل واقعات کو گول کرتے ہوئے نیا قصہ چھیڑا۔ پھر اس نے جھوٹی کہانی کے اختتام پر بولا، بابا جی نے مجھے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہمارا عمل پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم نے 6 راتوں کے عمل سے اتنا ضرور کر دیا ہے کہ وہ مخلوق آپ کے گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکے گی۔ اس شرعی مخلوق سے مکمل نجات کے لیے بابا جی صحتیاب ہوتے ہی دوبارہ عمل کریں گے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس گھر سے اس خبیث مخلوق کو ہمیشہ کے لیے نکال کر رہیں گے۔ فی الحال انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ اوپر کسی قیمت پر نہ جائیں۔ اوپر کا پوشن اس وقت تک کے لیے بند کر دے جب تک بابا جی اس شرعی مخلوق سے مکمل نجات نہ دلا دیں۔ ٹھیک ہے، اسرار، گھر میں کھلنے والا زینے کا دروازہ پہلے ہی بند ہے، اب میں بیرونی دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں، سارم نے کہا۔ یہ چابیاں میرے پاس ہیں، مین گیٹ اور زینے کے دروازے کی۔ اسرار نے اپنی قمیض کی جیب سے دونوں چابیاں نکال کر سارم کے حوالے کر دی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا سارم بھائی، اجازت دے۔ ارے کچھ چائے وائے تو پیو، سارم کو اچانک خیال آیا۔ نہیں سارم بھائی، بابا جی گھر پر اکیلے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یار ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میری طرف سے انہیں پوچھ لینا۔ جی ٹھیک ہے سارم بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو میرے موبائل پر رابطہ کر لیجیے گا، اسرار نے جاتے جاتے تلقین کی۔ سارم اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اس کے جانے کے بعد سارم نے گیٹ بند کیا، پھر زینے کا بیرونی دروازہ لاک کیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ سارا اور خالہ سجو دونوں بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ بابا کمبل کا عمل مکمل ہوا کہ نہیں۔ ہاں سارم، کیا خبر ہے؟ سارا نے خوش دلی سے پوچھا۔ بھئی خبر تو کوئی اچھی نہیں ہے، بابا صاحب زندہ جلنے سے بچ گئے، اسرار نے انہیں بچا لیا، پورا جسم زخمی ہے، سارم نے اندوہناک خبر سنائی۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، سارا پریشان ہو کر بولی۔ تبھی وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ خالہ سجو نے جو چیخ سنی تھی وہ بابا کی ہی ہوگی۔ ہاں، سارم نے کہا۔ ایک اطمینان کا پہلو اس بری خبر میں یہ ہے کہ وہ اس شرعی مخلوق کو یہاں اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ خبیث مخلوق اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اوپر کا پوشن مقفل کر دیا جائے، اس وقت تک کے لیے جب تک وہ ٹھیک ہو کر گھر سے مخلوق کو ہمیشہ کے لیے نہ نکال دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ یہاں آئیں گے۔ اتنے بڑے حادثے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بڑا حوصلہ ہے ان میں، سارا نے تعریف کی۔ ہاں، انہوں نے کہلوایا ہے کہ وہ شرعی مخلوق کو گھر سے پورے طور پر نکال کر رہیں گے، سارم نے بتایا۔ بابا کمبل کو صحتیاب ہونے میں چند دن لگے۔ مسان کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی کریمیں وغیرہ تیار کر کے لگائی اور ان کے زخموں کو بالکل سکون مل گیا، زخم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ بابا کمبل کبھی جلا بھی ہوگا۔ بابا کمبل 2 تکیے پشتے لگائے تخت پر نیم دراز تھا اور ایک جوان عورت آنکھوں میں آنسو بھرے کرسی پر بیٹھی۔ اس نے بابا کمبل کا پیر پکڑا ہوا تھا، بس چند لمحوں کی بات تھی کہ وہ شدت اور غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے روتی کیوں ہے؟ بابا کمبل نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بابا کمبل کے پیروں پر سر رکھ کر اور زیادہ رونے لگی۔ بابا کمبل نے اپنے پاؤں ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے اور غصے سے بولا، ارے کہا نا، روتی کیوں ہے؟ چل سیدھی ہو کر بیٹھ، آنسو پوچھ اور میری بات غور سے سن۔ وہ نوجوان عورت فوراً پیچھے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے بابا کمبل کی طرف امید بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ تجھے اولاد چاہیے نا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ ہاں بابا، یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو پھر امڑ آئے۔ او بابا، رونا بند کر، نہیں تو تجھے باہر بھیج دوں گا، بابا کمبل نے تنبیہ کی۔ شام کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا۔ بابا کمبل کے گھر کا صحن اس وقت عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج کا دن صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسرار ناصر دروازے پر بیٹھا تھا، وہ ایک ایک کر کے عورتوں کو بابا کمبل کے پاس بھیجتا جا رہا تھا۔ یہ 4تھی یا 5ویں عورت تھی جو اپنے مسئلے کے حل کے لیے بابا کمبل کے پاس پہنچی تھی۔ اولاد سے محرومی نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے، اس کی ساس نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرانا چاہتی تھی۔ اب تو اس کا شوہر بھی اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بابا کمبل اب آخری سہارا تھا۔ بابا کی اس نے بہت شہرت سنی تھی، وہ بڑی امیدیں لے کر یہاں آئی تھی۔ اس نے بابا کی تنبیہ سنتے ہی فوراً آنسو پوچھ ڈالے اور کسی حد تک مسکرانے کی بھی کوشش کی۔ دیکھ بابا، تیرے یہاں اولاد ہو جائے گی، پر ایک شرط ہے۔ بابا کمبل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شرط کا سن کر اس نوجوان عورت کی آنکھوں میں روشن امید کے دیے بجھنے لگے۔ جانے بابا کمبل کیا شرط لگائے، وہ شرط پوری کر سکے بھی یا نہ کر سکے۔ گھبرا مت، بابا کمبل اور قسم کا آدمی ہے، مجھے عورتوں کے
عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بابا نے اس کی الجھن دور کی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ شرط بتائیں۔ میں بہت امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ دیکھو بابا، اولاد تجھے مل جائے گی، ایک نہیں کئی بچے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ پہلا بچہ ہمارا ہوگا، پہلے بچے پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ بابا کمبل نے اپنی شرط بتائی۔ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نوجوان عورت کانپ کر اٹھ گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب تو اسپتال سے گھر جائے گی، اسی رات کالے کپڑوں میں ایک شخص آئے گا۔ وہ کہے گا بابا کی امانت دے دو تو تم نوزائیدہ بچہ اس کے حوالے کر دینا اور اسی صبح ہمارے پاس آ جانا۔ بس پھر تمہارے یہاں ہر سال 2 جڑواں بچے ہوں گے، تمہارا گھر بچوں سے بھر جائے گا۔ سچ بابا؟ وہ عورت نے بے اختیار پوچھا۔ بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بابا کمبل نے یقین کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں اپنے شوہر سے بات کر لوں، عورت نے کہا۔ ہاں کر لے، ضرور کر لے، لیکن ایک خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا شوہر ہمیں اپنی اولاد دینے پر راضی نہ ہو، تو ایسا کر کے ہم سے پڑیا لے جا۔ جب امید سے ہو جائے تو اپنے شوہر سے بات کر لینا۔ اگر بابا وہ پھر بھی راضی نہ ہوا تو؟ نوجوان عورت بات پوری نہ کر سکی۔ تو فکر نہ کر، ہمیں بچہ چھیننا بھی آتا ہے، ہم اسے اٹھوا لیں گے، بس تم ہمارا ساتھ دینا۔ اگر تم مکر گئی تو یاد رکھو بچہ پھر بھی تمہارا نہ رہے گا، وہ 7 دن کے اندر اندر مر جائے گا۔ بابا پھر میں ایسا کرتی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کرتی، میں خفیہ طور پر بچہ آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اولاد سے محروم ہی رہوں۔ نوجوان عورت نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بابا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ مجھے پڑیا دے دیں، پہلا بچہ آپ کا ہوا۔ نوجوان عورت نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بابا کمبل نے خوش ہو کر کہا۔ وہ اسرار، پھر اس نے آواز لگائی۔ اسرار دروازے پر ہی بیٹھا تھا، وہ فوراً اٹھ کر سامنے آ گیا۔ جی بابا، اسرار اس کو اولاد والی پڑیا لا کر دے دے، بابا کمبل نے کہا۔ اسرار دوسرے کمرے سے ایک پڑیا اٹھا لایا اور اسے بابا کمبل کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا یہ پڑیا اٹھا لو، بابا کمبل نے اس نوجوان عورت کو ہدایت دی۔ جب تمہارا شوہر سو جائے تو اس پڑیا کو مٹھی میں لے کر 7 بار اس کے سر پر گھما دینا، پھر اس پڑیا کو کسی خفیہ جگہ پر رکھ دینا۔ اس پڑیا کو کھول کر ہرگز مت دیکھنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ 1 ماہ کے اندر اندر تمہیں خوشخبری ملے گی۔ جب ڈاکٹرز تمہیں خوشخبری سنا دے تو اس پڑیا کو خفیہ جگہ سے نکال کر فلش میں بہا دینا۔ خوشخبری سننے کے بعد اس پڑیا کو فلش میں ڈالنے میں دیر بالکل نہ کرنا۔ ہماری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ جی بابا، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ بس بابا پھر جاؤ، بابا کمبل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بابا آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس نوجوان عورت نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنی بات پر قائم رہنا، بس اسی کو ہمارا انعام سمجھو، بابا کمبل نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلتی ہوں۔ وہ عورت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔